حضور میں نے القمہ کو معاف کیا، ادھر معاف کے جملے نکلے، ادھر زبان پر کلمہ جاری ہوا، انتقال ہو گیا۔ صحابی رسول ہے، کلمہ جاری نہیں ہو سکتا ہے مگر ماں ناراض ہے۔ آج کیا حال ہے معاشرے کا، آج کیا حال ہے نوجوانوں کا، ماں اچھی بات بھی کرنے جائے تو ماں سے گفتگو نہیں، دوستوں کے پاس دوستوں کے لیے وقت ہے، باہر وقت ہے، جاب اور شاپ پر وقت ہے، سارا ٹائم تمہارے پاس ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو ماں باپ کے واسطے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سب سے بڑا المیہ آج نوجوانوں کا یہی بنتے جا رہا ہے کہ وہ ماں باپ کے نافرمان بنتے جا رہے ہیں۔ ارے شریعت تو کہتی ہے کوئی ایسی بات جو تم کو ناگوار گزرے تب بھی خاموش رہو۔ قرآن تو یہ کہتا اف لہما، ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو، اف 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 لہما، اف بھی مت کرو۔ تو اونچی آواز درکنار، تیری نماز اللہ قبول نہیں کریں گا اگر تم ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کریں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ماں کے بد دعا کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، ماں کے بد دعا ایک مظلوم کے بد دعا، حضور کہتے ہیں دونوں کے بد دعا سے بچو، اسے کوئی روکتا نہیں ہے، سیدھا عرش پر پہنچتی ہے اور قبول کروا کے رہتی ہیں۔ جریج راہب تھے بنی اسرائیل کے اندر، عبادت گزار تھے، بہت اللہ کو یاد کرتے، 24 گھنٹہ ان کی ماں آتی، دستک مارتے، جریج میں تیری ماں ہوں، تو جریج دروازہ نہیں کھولتے، کہتے یا اللہ تیری عبادت ادھر ماں کھڑی ہے، اگر ماں سے بات کروں تو شاید میری عبادت کم ہو جائے، ماں سے بات ہی نہیں کرتے تھے۔ اور جریج راہب کسی سے ملتے نہیں تھے، حضور فرماتے ایک دن اس کی ماں آئی، کہا جریج دروازہ کھول، تو دل نے کہا ادھر اللہ کی عبادت، ادھر ماں، دروازہ نہیں کھولا۔ ماں نے کہا جریج ایک وقت آئے گا اللہ تجھ کو زانیہ کا منہ دکھائیں گا، اللہ تجھ کو زانیہ کا منہ دکھائیں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسی زمانے میں ایک خاتون اوباش قسم کی نوجوان تھی، کنواری خاتون، ایک چرواہ کے ساتھ میں اس کے تعلقات بن گئے ناجائز، دونوں کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا بچہ کس کا تھا؟ خاتون نے کہا بچہ جریج راہب کا ہے۔ جب سارے گاؤں کے لوگ اس کے خانقاہ میں پہنچے، کدان سے جو ہے ٹکام سے خانقاہ کو توڑ دیا گیا، جریج کو باہر نکال لگا، کہا جریج عبادت کرتا، زنا بھی کرتا۔ جریج نے کہا میں نے کوئی زنا نہیں کیا۔ کئی خاتون کہتے تو نے زنا کیا؟ جریج نے کہا بچے کو لاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جریج کے سامنے بچے کو لایا گیا، جریج نے بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، بتا تیرا باپ کون ہے؟ دودھ پیتے بچے نے کہا میرا باپ فلاں فلاں چرواہ ہے، جریج نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کہتے ماں نے کہا تھا اللہ تجھ کو زانیہ کا منہ دکھائیں گا، اللہ نے زانیہ کا منہ دکھایا۔ حضور فرماتے اگر اس کی ماں یہ کہتی اللہ تجھے زنا کے اندر مبتلا کریں گا تو جریج زنا کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ ماں کی بد دعا، یاد رکھو بات کو اچھی طریقے سے، جوانی کی مستی کے اندر ماں کی بد دعا مت لو، جوانی کی دھن کے اندر باپ کی بد دعائیں مت لو۔ عبد الرحمن السدیس جو امام کعبہ ہے، تو وہ رو رو کر اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ بچپن کی عمر کے اندر میں کھیلتا تھا، گھر مہمان آ گئے اور میں بڑا شریر تھا، شریر، گھر مہمان آئے، ماں نے سالن بنایا گوشت کا، تو میں نے چولہے پر سالن بن رہا تھا، میں نے اس میں ریت ڈال دیا، مٹی ڈال دی۔ ریت اور مٹی ڈالنے کے بعد ماں نے جب سالن مہمان کے سامنے پیش کیا، سالن کم تھا، ریت زیادہ تھی، مٹی زیادہ تھی سالن کے بھگونے کے اندر۔ تو ماں نے کہا بیٹا کون کیا؟ تو نے کیا؟ کہا جی امی میں نے کیا، معاف کیجئے۔ تو ماں نے فوراً ہاتھ اٹھائے، جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ اللہ اکبر۔ ماں غصے کے حالت میں بد دعا کرتی ہے، اللہ تجھے کعبے کا امام بنا۔ امام حرم کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں جو کچھ ہوں ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ یہ ہے ماں کی دعائیں۔ تو نوجوان نسل آج کل
بولتے ہیں نا جدید زمانہ، ماڈل زمانہ، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ میں کھڑے ہونے شرم محسوس کرتے ہیں۔ انہیں ماں باپ نے آپ کو دنیا دکھائی ہے، پیدا اللہ نے کیا ذریعہ ماں باپ بنے ہیں۔ ان کی خدمت کیجیے، ان کا ادب کیجیے، ان کے سامنے بازو کو جھکا دیجیے۔ ایک شخص آیا خراسان سے، ماں کو پیٹھ پر حج کرایا، خراسان سے پیٹھ پر ماں کو بٹھا کر حج بیت اللہ کرایا۔ صحابی رسول عبید اللہ عمیر کے پاس گیا کہ حضرت آپ صحابی رسول ہیں، ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کہ کیجیے۔ کہ میں نے خراسان سے ماں کو پیٹھ پر حج بیت اللہ کرایا ہوں، پیدل، اٹھنی پر نہیں، گھوڑے پر نہیں، ماں کو پیٹھ پر بٹھا کر حج بیت اللہ کرایا ہوں۔ کیا میں نے جو 2 سال تک ماں کا دودھ پیا تھا حق ادا کر دیا؟ عبید اللہ بن عمیر نے کہا تو نے 2 سال دودھ پیا تھا، اس کا تو کیا حق، ایک قطرے دودھ کا حق تو نے ادا نہیں کیا ہے۔ ایک قطرہ دودھ جو ماں کا تو نے پیا ہے، پیٹھ پر حج کرایا ہے، ایک قطرہ دودھ کا بھی ابھی احسان ادا نہیں ہوا ہے۔ اندازہ کرو ماں باپ نے کتنے پیار اور لاڈ سے ہم کو پالا اور پوسا۔ اب ہمیں چاہیے ماں باپ کی خدمت کرے۔ حضور نے کہا ماں کے پاؤں تلے جنت اور باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے۔ ہم اپنی انا کے خاطر اور اپنی مستی کی خاطر اپنے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے انا کے خاطر اور اپنے مستی کے خاطر اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے بیٹا بنایا ہے تو بیٹا بننے کا حق ادا کر دو۔ اللہ نے بیٹا بنایا تو بیٹا بننے کا حق ادا کر دو۔ ہر طرح سے ماں باپ کا خیال رکھو، کھانے پینے سے لے کر ان کے آرام تک، ان کے جیب تک، ہر لائن سے ان کی خدمت کرو۔ یہی زندگی کا مقصد ہے۔